جج صاحب نے ایک بات کی کہ میں نے جو محمود رشید کے اوپر الزام تھا نا فائرنگ کا، وہ میں نے نہیں مانا جی چوری صاحب، میاں صاحب، وہ درست نہیں ہے۔ وہ جج صاحب نے کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر 13 فائر ڈالے ہوئے تھے میاں محمود رشید پہ۔ جب پرسوں ہم نے رجسٹر منگوایا تھانے کا، جس کے اندر ہر منٹ بعد انٹری ہو رہی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں آ کے پتا چلا کہ پولیس اس تھانے کا جو محرر تھا، اس نے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے مظاہرین پہ 1700 گولیاں فائر کر دی ہیں۔ 1700 گولیاں فائر کر دی ہیں، اور سارے گواہ بھی پریشان ہو گئے اور تھانے کا ایس ایچ او بھی پریشان ہو گیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1700 گولیاں ہم نے فائر کی ہیں۔ اس کے بعد تو پرچہ ان پولیس والوں پہ بنتا تھا دہشت گردی کا، جنہوں نے 1700 گولی چلائی عام شہریوں پہ۔ حقیقت بتاؤں کہ گواہ ہمیں کیا کہتے تھے، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں آپ کو، جو مقدمات کے گواہ ہیں وہ کہتے تھے ہم جھوٹے ہیں، آپ ہمیں عدالت میں جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، لیکن سزا تو 10 سال ہونی ہے۔ اب بدقسمتی دیکھیں کہ کانسپریسی ایک ہے کہ زمان پارک میں فلاں فلاں نے جناب یہ سازش کی، تو سازش کی سزا تو ایک ہوگی، ایک گواہ ہے اس کا، ایک وقوع ہے، تو وہ تو یہ تو موٹر سائیکل میں 4 جگہ سزا دینے والی بات ہے۔ کیا یہ ججز کو پتہ نہیں ہے ڈبل جیپڈی کا؟ کیا ججز نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 30 نہیں پڑھا؟ کیا وہ ملک کے آئین اور قانون سے واقف نہیں ہے؟ کیا آپ کا آئین نہیں کہتا کہ آپ ڈبل پروسیکیوشن نہیں کر سکتے کسی ملزم کی ایک جرم میں؟ تو یہ جج اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے اس ملک کے قانون کا؟ یہ اتنی بڑی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور یہ لوگوں کو سزائیں سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں حسین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ آج ایک اور دفعہ پھر 9 مئی کا ایک فیصلہ آیا جس میں شاہ محمود قریشی بری ہو گئے، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، اس کے علاوہ عائشہ بھٹا کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، عالیہ حمزہ، صنم جوید کو 5 سال، اس کے علاوہ اور بہت سے کارکنان ہیں جنہیں سزائیں سنائی گئی۔ تو آج میرے ساتھ ملک پرویز اقبال ایڈووکیٹ موجود ہے۔ یہ اس جیل ٹرائل میں جاتے رہے، یہ عدالت میں جاتے رہے، عدلیہ میں جو سماعت جاری تھی وہ سنتے رہے۔ سو جیل ٹرائل میں کیا ہوا، عدالت میں کیا ہوا، ملک پرویز اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں۔ پرویز صاحب، بڑی بڑی کہانیاں آپ کے پاس ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے تو 9 مئی کی وہ کہانیاں دیکھی، وہ سنی کہ جو نہ کسی نے دیکھی نہ کسی نے سنی۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر 10 سال کی سزائیں بانٹی گئیں، اسی طرح جس طرح پنجابی کے اندر لنڈے بازار چلے جائے، لوگ کہتے ہیں چیز 10 روپے 5 روپے، اسی طرح سزائیں بانٹی جا رہی ہیں۔ اور سب سے حیرت اس چیز کی ہوئی مجھے کہ جو خان صاحب کا گارڈ ہے ایک، جو 9 مئی کو موجود ہی وہاں پہ تھا خان صاحب کے ساتھ، اور اسے بھی 10 سال کی قید 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو ہوا کیا، یہ کون سا کیس تھا، اس کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس، اور عدالت میں کیا ہوتا رہا، ضرور بتائیے گا۔ حسین بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ جس طرح آپ سٹرگل کر رہے ہیں 9 مئی 2023 کے بعد، اسی طرح میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو لا قانونیت ہے، یہ جو غنڈہ گردی ہے، یہ جو بدماشی ہے، کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، اور ہمارے ورکر بھی الحمدللہ کر رہے ہیں۔ آج 2 مقدمات کا فیصلہ تھا، ایک تھانہ سرور روڈ کا 103 اور دوسرا 768 شادمان۔ یہ جو خان صاحب کے گارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تھانہ سرور روڈ کا مقدمہ 103 ہے۔ آج اس کے ساتھ 8 لوگ اور بھی تھے، جن میں سے 4 لوگ بری ہوئے ہیں اور 4 لوگوں کو سزا ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 9 مئی کو وہ بیچارہ صبح 9 بجے نکلا ہے خان صاحب کے ساتھ یہاں لاہور سے، اور اس کی ایک ایک منٹ کی جو سی ڈی آر تھی وہ اویلیبل تھی، اور وہ سی ڈی آر عدالت میں پیش کی گئی۔ اور یہ تمام دلائل دیکھنے کے بعد جج صاحب نے باقاعدہ ان کو 4 دن پہلے اندر بلایا کہ خان صاحب کا گارڈ کون سا ہے جو ساتھ تھا وہاں پہ، اور عدالت میں آ کے اسے پوچھا بھی گیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں سرگودا کا رہنے والا ہوں۔ وہ بندہ باقاعدہ سما نیوز کی 2 ویڈیوز USB میں ہم نے دی، جس کے مطابق وہ لائیو کوریج تھی سما کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور وہ رات 10 بجے وہاں موجود تھا۔ پھر
दिन को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक वो एक लाइव कवरेज थी, उसमें भी वो वहां मौजूद था। और ये वकूआ है दिन 4 बजे का। मुझे अंदाजा कर लें कि जहाज पे भी बंदा नहीं आ सकता इस्लामाबाद से। बिल्कुल। लेकिन जब वो जजों की बजाय फैसले किसी और ने लिखने हो, किसी और ने देने हो, तो फिर इसी तरह के फैसले आते हैं। 103 FIR की हालत ये है कि ये लाहौर की पहली FIR है कैंट की, ये टाइमिंग की वजह से। और इसका मुद्दई कौन है जी? इसका मुद्दई है थाना बदामी बाग का SHO, और इसके तमाम गवाह जो हैं वो थाना बदामी बाग के हैं। वो SHO कहता है कि मैं 4 बजे बदामी बाग थाने में बैठा था कि मुझे कॉल आई कि जी वकूआ हो गया है, और वकूए का जो वक्त है वो 4 बजे है। अगर वो 4 बजे बदामी बाग से चलता है तो वो 2 घंटे में पहुंचेगा कैंट, या 1.5 घंटे में। उसके साथ जितने गवाह थे उनमें कई ने कहा कि हम तो 6:30 बजे वकूआ पे पहुंचे, लेकिन FIR 4 बजे की है। अब आगे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिएगा। जब मैंने जज साहब के सामने ये चीज रखी तो मैंने जज साहब को कहा कि थाना जो सरवर रोड है वो जय वकूआ से आधा किलोमीटर दूर है, थाना शुमाली छावनी 2.5 किलोमीटर दूर है, जनूबी छावनी 3 किलोमीटर दूर है, गुलबर्ग का जो थाना है गाले मार्केट वो जय वकूआ से को 5 किलोमीटर दूर है, आरे बाजार जो है वो 2.5 किलोमीटर दूर है, जो AA का थाना है डिफेंस का वो जय वकूआ से तकरीबन 5.5 किलोमीटर दूर है। मैंने जज से पूछा कि इनसे ये पूछा जाए कि वकूए का इल्म इन करीबी थानों को क्यों ना हुआ। यानी सबसे पहले तो सर्वर रोड की पुलिस पहुंचती, अगर सर्वर रोड वाली नहीं पहुंची तो शुमाली छावनी जो कैंट है वो पहुंच जाते, जनूबी छावनी के पहुंच जाते। ये 15 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर दूर थाना बदामी बाग का SHO अपने बंदे लेके कैसे पहुंचा वहां पे? अच्छा, अगली इंटरेस्टिंग बात सुने कि वो SHO जख्मी हुआ जी बकौल इस फराड वाकिया के, और वो बकायदा अस्पताल गया है। अस्पताल वालों ने जब उसे पूछा कि ये वकूआ कब का है तो वहां MLC के ऊपर जो वकूआ लिखा हुआ है वो 6:30 बजे का है। इस तजाद के बाद तो मेरे ख्याल में किसी को सजा अगर बनती थी तो इस वकूआ के मुद्दई को बनती थी, और इसके गवाहों को, इन मुल्जमान को सजा नहीं बनती थी, और जिनको सजा दी इसने जी। अच्छा, मुझे ये बता दें कि मैं आई थिंक आपकी कोई ट्वीट सामने आई है, ये एक ग्रुप में मैसेज मैंने देखा जिसमें आपका नाम लिखा हुआ था। ये कोई 16 साल का कोई लड़का भी है जिसे 10 साल सजा सुनाई गई है। जी जी, इसी में है, वो जवेनाइल है। मैंने बकायदा उसकी दरखास्त दी थी जज साहब को कि ये जवेनाइल है 103 में। इसका शनाख्ती कार्ड भी 9 मई के काफी अरसा बाद बना है, तो वो दरखास्त वो वापस कर दी गई कि जी इसको देख लेते हैं। जिस तरह वो 3 लड़के थे जो एक वकील है सलमान, उसके पास थे, वो भी जवेनाइल थे, उनकी भी दरखास्त थी। तो वो जज साहब ने उनके साथ को कमिटमेंट की थी कि जी आप जवेनाइल की वापस दरखास्त जो है ना वो मैं नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं इनका ट्रायल नहीं कर सकता तो मैं इनको बरी कर दूंगा इस मुकदमे में। उन तीनों को बरी कर दिया और इसको सजा दे दी। इसका नाम है बिलाल बशीर। ये कोई 9 मई का मुल्जम नहीं है। ये बेचारा धर्मपुरा एक फैक्ट्री में काम करता था, तो ये रहता था ठोकर न्याज बेग, तो ये वापस नहर वापस जाता था। ये जिस दिन 5/8/2023 को खान साहब गिरफ्तार हुए 9 मई के 3 माह बाद, अच्छा, ये उस दिन मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को पकड़ा, रास्ते में आते जाते लोगों को, और इनको जाके 9 मई 3 माह पुराने मुकदमे में डाल दिया गया। इनके ऊपर कोई रिकवरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना इनकी कोई फुटेज है, ना इनका कोई वहां CDR है, ना कोई वीडियो है। जुल्म देखे कि इस मुकदमे में इन्हीं के साथ एक रिक्शा ड्राइवर पकड़ा गया, उसका नाम था अमजद खान। ये वाहिद इस मुकदमे का मुल्ज़िम था जिसके ऊपर डंडा रिकवरी डाली पुलिस ने। अब डंडा रिकवरी वाला बरी हो रहा है और नारे लगाने वाला 10 साल सजा हो रहा है। इसके बाद आप अंदाजा लगा लें कि ये किस तरह के फैसले हैं, कौन लिख रहा है और कौन कर रहा है। मैं और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो साथ दूसरा मुकदमा है 768, उसका फैसला मुझे ऐसे लगता है कि 6 दिन पहले का है। यानी 6 दिन पहले जहां केस रुका था, जहां तक कार्रवाई हुई थी, वो फैसला उसके मुताबिक है। वो कैसे?
اس میں ایک ملزم ہے فہیم، جو 6 دن پہلے ٹرائل چھوڑ گیا تھا اور وہ نہیں آیا. وہ 4 دن پہلے اشتہاری ہو گیا ہے. باقاعدہ جو ایک شیٹ ہوتی ہے ان کے پاس حاضری کی، اس کے اوپر بھی وہ پی او لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پروکلیم افینڈر اس کو کہتے ہیں. وہ اشتہاری ہو گیا. اب وہ اشتہاری کو اس کیس میں سزا ہو گئی ہے، جو ٹرائل ہی چھوڑ گیا تھا. ایک اور جو پی او ہوا وہ تھا، میرے پاس لڑکا تھا، اس کا نام ہے بخت رواں. ٹھیک ہے. وہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا. بخت رواں بھی 4 دن پہلے کا ٹرائل چھوڑ گیا ہے، لیکن بخت رواں بری ہو گیا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ ایک اشتہاری 10 سال سزا ڈنڈا ریکوری پہ، دوسرا اشتہاری بری ہو گیا ہے ڈنڈا ریکوری کے بعد. پر ویسا بھی ڈنڈے کون بس سا یہ جو انہوں نے بازار سے لے کے ڈالے ہوئے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فیصلہ کہاں لکھا گیا، کس نے لکھا. جج صاحب نے اگر آج سنایا ہے تو جج صاحب کو تو سٹاف نے بتایا ہوگا کہ جناب بخت رواں کی تو 342 کی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے، جو وہ لڑکا ہے فہیم اس کی بھی 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو آپ ان کا فیصلہ کیسے کر رہے ہیں؟ ان کی سٹیٹمنٹ کے باوجود فیصلہ سنا دیا گیا، ان کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا. اچھا، عالیہ حمزہ، وہ ان کی میں ابھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تو اریسٹ ہو چکی تھی تب تک. اس کے علاوہ جو مقدمہ ڈالا گیا، صنم جاوید وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو موجود ہی نہیں تھی، اگر موجود ہوتی پھر پتہ نہیں کتنے سال ہو جاتی. سر بات سنیں، آج جج صاحب نے ایک بات کی کہ میں نے جو محمود رشید کے اوپر الزام تھا نا فائرنگ کا، وہ میں نے نہیں مانا جی چوری صاحب، میاں صاحب، وہ درست نہیں ہے. وہ جج صاحب نے کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر 13 فائر ڈالے ہوئے تھے میاں محمود رشید پہ. جب پرسوں ہم نے رجسٹر منگوایا تھانے کا، جس کے اندر ہر منٹ بعد انٹری ہو رہی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں آ کے پتا چلا کہ پولیس اس تھانے کا جو محرر تھا، اس نے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے مظاہرین پہ 1700 گولیاں فائر کر دی ہیں. 1700 گولیاں فائر کر دی ہیں. اور سارے گواہ بھی پریشان ہو گئے اور تھانے کا ایس ایچ او بھی پریشان ہو گیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1700 گولیاں ہم نے فائر کی ہیں. اس کے بعد تو پرچہ ان پولیس والوں پہ بنتا تھا دہشت گردی کا، جنہوں نے 1700 گولی چلائی عام شہریوں پہ، نہ کہ ان شہریوں پہ پرچہ بنتا تھا جنہوں نے بدلے میں کو وٹے روڑے مارے. اب وہاں برہان صاحب ہمارے سینئر کونسل ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے اوپر 1700 گولی چلا دیں اور ہم آپ کو وٹا روڑا بھی نہ ماریں تو یہ تو ظلم ہے نا. آپ اندازہ کریں کہ یہ حالات اس مقدمے کے، اور اس کے باوجود ان بے گناہ لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں. یہ جو 10-10 روپے گلاس والی آپ نے بات کی نا، جیسے اڈوں پہ لگا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں 10 روپے گلاس، 10 روپے گلاس، یہ 10 روپے 10 سال سزا والے فیصلے ہیں. حقیقت بتاؤں کہ گواہ ہمیں کیا کہتے تھے، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں آپ کو، جو مقدمات کے گواہ ہیں وہ کہتے تھے ہم جھوٹے ہیں، آپ ہمیں عدالت میں جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، لیکن سزا تو 10 سال ہونی ہے. یہ گواہ کہتے تھے جو ان کی طرف سے آتے تھے، جو ان کی طرف سے آتے تھے کہ ساڈی گواہی نال کی ہونا ہے پائی جان، اسی دئیے نہ دئیے سزا تے تو 10 سال ہونی ہے. اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں، آپ ان ہمارے عدالتوں کے اوپر عوام کا اعتماد دیکھیں کہ جج صاحب کی کریڈیبلٹی چیک کریں کہ ایک ملزم بھی آج اپنا فیصلہ سننے نہیں آیا. کتنا اعتماد ہے اس قوم کو عدالتوں پر، اس قوم کو ان ججوں پر، اس قوم کو ان ججوں کے انصاف پر کتنا اعتماد ہے کہ ایک سنگل بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو جج صاحب کے فیصلہ سننے آیا ہو جس سے یہ یقین ہو کہ جج انصاف کرے گا. ان کو یقین نہیں تھا تو آج کوئی بھی بندہ عدالت میں نہیں آیا. کوئی بندہ اسی وجہ سے نہیں ہے. اچھا، تو مجھے یہ بتا دیں، دیکھیں ایک طرف عمران خان ہے، آپ کے میاں والی کے ہیں، آپ ان کے میاں والی کے ہیں. اچھا، وہ 2 سال سے جیل میں قید ہیں، باقی بہت سے لوگ 2 سال سے جیل میں قید ہیں، اور اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں 10-10 سال، کئی لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے. عدلیہ کی کریڈیبلٹی سب کے سامنے ہے. تو ملک کس سمت جا رہا ہے؟ چل کیا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ دیکھیں لوگ یہ بھی تو سوال کرتے ہیں. دیکھیں حسنین بھائی، ایک چیز بتاؤں میں نے تو پراسیکیوشن کو کہا ہے کہ اسی طرح منہ کالا کرنا ہے نا تو ایک ہی دن تمام فیصلے سنا دیں. یہ گواہیاں
یہ کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے جی، گواہ آ رہے ہیں جی، سیکیورٹی ہے جی، جیل کو ہم نے جیل کے عملے کو ذلیل کیا ہوا ہے 4 ماہ سے. اگر فیصلے یہ ہی دینے ہیں 10 روپے گلاس والے تو پھر اس ٹرائل کا کیا فائدہ ہے؟ اب انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، ایک قانونی بات ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب میاں والی میں ایک شہر سے موٹر سائیکل چوری ہو گیا ہے. ایک موٹر سائیکل چوری ہو گیا ہے، بندہ پکڑا جاتا ہے، ایک FIR تھانہ سٹی میں ہے، ایک تھانہ صدر میں ہے، ایک تھانہ ہرنولی میں ہے، ایک تھانہ پپلا میں ہے، 4 FIR کروا دیتا ہے جناب جس کا موٹر سائیکل چوری ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں اگر ملزم پکڑا جاتا ہے تو اس کو 4 مقدمات میں سزا ہوگی؟ ایک میں ہوگی. ایک میں ہوگی نا کہ موٹر سائیکل چوری کیا اس نے. ہاں جی ہاں جی. اب بدقسمتی دیکھیں کہ کانسپریسی ایک ہے کہ زمان پارک میں فلاں فلاں نے جناب یہ سازش کی، تو سازش کی سزا تو ایک ہوگی، ایک گواہ ہے اس کا، ایک وقوع ہے، تو وہ تو یہ تو موٹر سائیکل میں 4 جگہ سزا دینے والی بات ہے. کیا یہ ججز کو پتہ نہیں ہے ڈبل جیپڈی کا؟ کیا ججز نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 30 نہیں پڑھا؟ کیا وہ ملک کے آئین اور قانون سے واقف نہیں ہے؟ کیا آپ کا آئین نہیں کہتا کہ آپ ڈبل پراسیکیوشن نہیں کر سکتے کسی ملزم کی ایک جرم میں؟ تو یہ جج اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے اس ملک کے قانون کا. یہ اتنی بڑی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور یہ لوگوں کو سزائیں سنا رہے ہیں، ڈبل جیپڈی میں سزا سنا رہا ہے. یہ کیسے سزا سنائیں گے آپ؟ ایک بندے کو 10 سال سزا دے دی آپ نے اس جرم میں 97/23 میں، تو وہ بات ختم ہو گئی. بالکل. اس طرح تو آپ 400 مقدمے کر لیں اور 400 مقدموں میں سزا دے دیں. مطلب کب انہوں نے انصاف کرنا ہے؟ وہ یار سزائیں دیں لیکن کم از کم قانون کے مطابق تو دیں. یہ تو نون کے مطابق دے رہے ہیں سزائیں، یہ قانون کے مطابق تو نہیں ہے. نون کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، نون کے بڑوں کے مطابق سزائیں دی جا رہی ہیں. سر نہ نون کی اوقات ہے، نہ ان فیصلے دینے والوں کی، نہ ان فیصلوں کی کوئی اوقات ہے. اس قوم کی نظر میں آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام آباد کے جج سپرا اس نے یہ فیصلہ دیا 15 سال سزا کا، 15 دن بعد ہائی کورٹ نے جو ہے اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا. اس جج کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اس کی وکالت کی کیا حیثیت رہ گئی؟ کل اس نے ریٹائر ہو کے آ کے وکالت نہیں کرنی؟ یہ 9 مئی کے فیصلے اس ملک کے جوڈیشل سسٹم، اس ملک کی عدالتوں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے. انہوں نے تو وہ جو پرانے جن کو لان تان ہوتی تھی فلاں جسٹس اور فلاں جسٹس منیر اور فلاں، انہوں نے تو ان کے بھی ریکارڈ توڑ دی. آپ اندازہ کریں یہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس اسلامی ملک میں ایماندار جج کی اگر کوئی مثال دیتا ہے تو جسٹس کارنیلیس اور جسٹس بھگوان داس کا نام لیتے ہیں. کوئی مسلمان ایک جج ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی مثال دے دے کوئی ایماندار ہے. ٹھیک ہے. یہاں ہمیں مثال دینے کے لیے بھی ایک ہندو اور ایک کرسچین جج کی مثال دینی پڑتی ہے. یہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہ اسلامی ملک کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے ججز کے انصاف ہے کہ آج ان کی ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے انصاف کی کوئی مثال دے دے پاکستان میں. ٹھیک ہے پرویز صاحب، بہت شکریہ. آپ کے جذبات یقیناً اس ساری قوم کے جذبات ہیں اور یہ فیصلے ساری قوم کے سامنے ہیں. آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم حقیقت دیکھیں، کیونکہ آپ وہاں موجود رہے اور آپ سے پوچھیں کہ یہ سزائیں ہیں کیا، تو آپ نے بتایا قوم کو. انشاءاللہ امید ہے اس قوم کو بھی سمجھ آئے گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.